السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 19 کا مطالعہ کریں گے۔ رکوع نمبر 19 میں 11 آیتیں ہیں، 153 سے 163 تک۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آیت نمبر 153۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا مدد مانگو، بالصبری ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعہ سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی تنگ دستی آئے، کچھ بھی ہو انسان کے ساتھ، تو ہمیشہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے اور نماز سے۔ تو صلاۃ الحاجت پڑھنی چاہیے، جب بھی کوئی مسئلہ ہو صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ اگر مسئلہ زیادہ شدید ہے تو تہجد کے وقت صلاۃ الحاجت پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے اچھے وضو کے ساتھ، پورے خلوص نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور قبول فرماتے ہیں اور حاجت پوری کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اور ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کوئی گھر سے نمک لا کے اس شخص کو دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ یہ اللہ سے نمک مانگ رہا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے مانگنے کی بجائے اللہ سے مانگنے کا حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ تو اس لیے مسلمانوں کے لیے خاص آیت ہے یہ کہ ہم لوگ جو مصیبت میں، مشکل میں ادھر ادھر بھاگے پھرتے ہیں بزرگوں کے پاس اور لوگوں کے پاس، انسانوں کے پاس، مختلف قسم کے، اپنے ان سے کوئی دم، درود، تعویذ، یہ سب کچھ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں۔ ہمیں صرف صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگنا چاہیے بس۔ اگر ہمارا ایمان اللہ پہ پختہ ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو ایمان و یقین کی دولت سے نوازے۔ پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو معیت مطلب اللہ کا ساتھ، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی عنایت، اللہ کی نوازش سب ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اللہ سے مدد کی امید رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں ان کی مدد کرے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور یہ کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں تمہارے۔ تو جو اتنا ہمارے قریب ہے تو اسی سے مانگنا چاہیے نا، بجائے دوسروں کے در پہ جانے کے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ آیت نمبر 154۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ ولا اور نہ، تقولو تم کہو، لمن ان کے لیے، یقتلو جو قتل ہو جائیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اموات مردہ، بلکہ احیاء وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون لیکن تمہیں شعور نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ تو جو شہید ہوتا ہے اس کے لیے آخرت کا انتظار نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھا، بلکہ وہ فوراً ہی جنت میں چلے جاتے ہیں، ان کا اگلا قدم جنت میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اور تمہیں ان کی زندگی کا
ادراک نہیں ہے، تم شعور نہیں رکھتے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ وہ جنت میں ان کی روحیں ہیں، اور یہ مضمون سورہ آل عمران میں بھی بڑی تفصیل سے آیا۔ پھر فرمایا آیت نمبر 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور آزمائیں گے ہم تمہیں، بشیئن کسی چیز سے، من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال مالوں کی کمی سے، والانفس اور جانوں کی کمی سے، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ تو اب جو اس راہ میں قدم رکھتا ہے تو اس کے لیے مشکلیں تو آتی ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو جب اسلام قبول کر لیا، صحابہ کرام بن گئے، صحابہ کرام نے اسلام قبول کر لیا، تو پھر انہیں بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مدینہ آتے ہی غزوہ بدر، غزوہ احد میں کتنا جانی نقصان، اور غزوہ تبوک میں کتنا مالی نقصان۔ فصل کھجوروں کی تیار کھڑی ہے، حکم آ گیا کہ آپ نے جہاد کے لیے نکلنا ہے، فصل وہیں تباہ ہو گئی، کوئی اس کا دیکھ بھال کرنے والا نہ رہا، سب جہاد میں چلے گئے۔ تو جانوں کی کمی اتنی ہوئی غزوہ احد میں، مالوں کی کمی اور بھوک۔ غزوہ خندق دیکھ لیں کس طرح انہوں نے بھوک کے پیٹوں، پتھر باندھ کے پیٹوں پہ انہوں نے خندق کھودی۔ تو اتنی آزمائشیں، بے شمار آزمائشیں ان پر آئیں، اور انہوں نے صبر کیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو کہ ان کے لیے کیا خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ پھر فرمایا آیت 156 میں، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الذین وہ جو، اذا جب، اصابتہم آتی ہے، پڑتی ہے ان پہ، مصیبت ان کوئی مصیبت، قالو تو وہ کہتے ہیں، انا بے شک، للہ ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا اور بے شک ہم، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ صابرین، بشر الصابرین، صبر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو اللہ پہ پورا یقین پختہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مطلب یہ کہ بندہ مومن کی صفت ہی یہ ہے کہ جب وہ موت کا وقت قریب ہو تو وہ مسکراتا ہوا جائے اللہ کے پاس۔ اور مومن تو جلدی موت کی تمنا رکھتا ہے، وہ دنیا میں رہنے کی، لمبی عمر کی تمنا نہیں رکھتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جو عمر بڑھتی جا رہی ہے تو اس کا نامہ اعمال جو ہے، اس کا حساب کتاب جو ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اپنے ایک ایک لمحے کا ہمیں اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، وہ لمحات حساب کے بڑھتے جاتے ہیں جو عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ تو اس لیے بندہ مومن دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو مومن تو دنیا میں زیادہ لمبی امیدیں نہیں باندھتا اور نہ ہی زیادہ دنیا میں رہنے، بلکہ وہ اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دیتا ہے۔ آیت 157، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر، صلوات عنایتیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی، ورحمہ اور رحمتیں ہیں، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ھم المہتدون جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب یہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں،
اور اللہ کے پاس جانے کے لیے راضی برضا رہتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، نوازشیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آیت 158، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ انا بے شک، صفا والمروۃ اور مروہ، من سے، شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت جو کوئی اس کے گھر کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ومن اور جو تطوع خوشی سے کرے، خیرن بھلائی نیکی، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، شاکر علیم قدردان اور علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ تو اب پہلے ہم نے پڑھا تھا تحویل قبلہ کا سارے واقعات، حالات و واقعات، تو قبلہ تو اب طے ہو گیا کہ بیت اللہ شریف ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ صفا اور مروہ کی صحیح جو کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ شاعر اللہ، شاعر کا لفظ شعور سے ہے، مطلب جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا سبب بنے، اور انسان جس چیز سے اللہ کو پہچانے، جس چیز سے اللہ کا شعور اور آگہی حاصل ہو اسے، وہ چیزیں شاعر اللہ کہلاتی ہیں۔ جیسے مسجد ہے، قرآن پاک ہے، نماز ہے، روزہ ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے پتہ چلے کہ یہ جس سے اللہ کی پہچان ہو، ممکن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو تم میں سے جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کا طواف کریں۔ تو وہ 7 چکر لگائے جاتے ہیں نا، صحیح کی جاتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، اس کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ومن تطوع خیرا، جو کوئی خوشی سے بھلائی کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم تو اللہ تعالیٰ قدردان اور علم والا ہے۔ آیت نمبر 159، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما جو انزلنا ہم نے نازل کیا، من البینات واضح دلیلوں میں سے، والہدی اور ہدایت، من بعد اس کے بعد، ما بیناہ جو واضح کر دی گئیں، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللائنون اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم سے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو یہ کام بھی اہل کتاب نے ہی کیا تھا، کتمان حق کا، کہ جو حق کو چھپا رہے تھے۔ تورات میں، انجیل میں جو باتیں کھول کے بیان کر دی گئی تھیں، آنے والے نبی کا بھی ذکر تھا، کتاب کا، اسلام کا، لیکن انہوں نے ہر حق بات کو چھپایا، تو نعوذ باللہ اللہ پاک نے ان پر لعنت کی ہے۔ آیت نمبر 160، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ الا الذین سوائے وہ لوگ جو تابوا جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی، وبینوا اور واضح کر دی وہ باتیں جو چھپاتے تھے پہلے، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، اتوب علیہم جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں،
وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اب جو یہودی ایمان لے آئے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا، جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی تھی، توبہ کر لی تھی، رجوع کر لیا تھا اللہ کی طرف، اور انہوں نے وہ باتیں بیان بھی کر دی تھیں جو ان کی تورات میں موجود تھیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کر لیتا ہوں، کیونکہ میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 161۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اور وہ کافر ہی تھے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یعنی جو کافر ہیں، اسلام قبول نہیں کیا اور حالت کفر میں ہی وہ مر گئے ہیں، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی اور تمام لوگوں کی بھی، مطلب ان کا چھٹکارا نہیں ہے کبھی بھی۔ آیت نمبر 162۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ہاں کی ضمیر اس لعنت کی طرف جاتی ہے جو پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی، نہ ان میں عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی کبھی تھوڑی دیر کے لیے موقوف کیا جائے گا عذاب، بلکہ ہمیشہ ہر وقت وہ عذاب میں رہیں گے، نعوذ باللہ۔ آیت نمبر 163۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور الہکم تمہارا معبود، الہ معبود، واحد ایک، لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، ہوا اس کے، الرحمن وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم اور بہت مہربان ہے۔ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں پہ توحید، عقیدہ توحید کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ یہ اللہ کے، الہ کے ساتھ جب الف لام لگ جائے تو اللہ بن جاتا ہے۔ الہ جو ہے وہ نکرہ ہے اور اللہ معرفہ ہے۔ الہ کا مطلب عام معبود، کوئی بھی، کسی کا بھی، لیکن اللہ سے مراد ایک ہی اللہ، خاص اسم معرفہ۔ اور پھر فرمایا الرحمن، رحمان مبالغے کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، شدت سے رحم کرنے والا۔ اور الرحیم باب تفعیل سے مبالغے کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے مسلسل رحم کرنے والا، یعنی اس دنیا میں بھی رحم کرنے والا اور آخرت میں بھی رحم کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت